تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں، اوراد و وظائف آپ کے لیے بتائے جاتے ہیں، مختلف دعائیں الحمدللہ عز و جل بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، تو آپ کے ماشاءاللہ روحانی علاج بیان کرتے ہیں اور استخارے بھی کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو شامل رہیے اگر ناظرین پروگرام میں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین، 27 رجب المرجب، جسے شب معراج کہا جاتا ہے، بڑی عظمت والی، برکتوں والی، فضیلتوں والی یہ رات ہے، اور اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ تو 27ویں شب دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، شب معراج یہ دعاؤں کی شب ہے، اسی طرح عبادتوں کی یہ شب ہے۔ آج ناظرین ایک خاص وظیفہ انشاءاللہ الکریم میں 27ویں شب کے حوالے سے، شب معراج کی مناسبت سے، چونکہ وہ تعلق رکھتا ہے اور اتنا شاندار وظیفہ ہے، اس کی فضیلتوں میں آپ کو پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ جو یہ 2 آیتیں پڑھے نا، تو ان 2 آیتوں کو پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اسے کوئی آفت نہیں پہنچے گی، اس کا گھر بھی شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ آئیے ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں، کتب تفاسیر میں لکھا ہے کہ معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج بلا واسطہ، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت سنی۔ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ مکمل آخر سورت تک، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ 2 آیتیں ہیں آخری سورۃ البقرہ کی۔ تو یہ 2 آیتیں بلا واسطہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سنی شب معراج۔ اچھا، اب یہ جو 2 آیات ہیں نا، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے نا، تو اسے یہ 2 آیتیں کفایت کر جائیں گی۔ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، کس چیز سے کفایت کر جائیں گی؟ یا تو وہ 2 آیتیں اس رات کی عبادت کے قائم مقام ہو جائیں گی، یا پھر کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ شیطان کے شر سے بچائیں گی، اور یا پھر ایک قول کے مطابق کفایت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس رات نازل ہونے والی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو المختصر یہ ناظرین، یہ 2 آیات جو ہے نا سورۃ البقرہ کی، بڑی کمال کی ان کی فضیلت ہے، بہت فضیلت و برکت والی یہ آیات ہیں، یہ پڑھیں الحمدللہ عز و جل بہت ساری آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ تو ضرور پڑھیے گا، اور ویسے بھی روزانہ کی بنیاد پر پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا، کئی ناظرین ہمارے منتظر ہوں گے۔ جی کالز چلائیے۔ جی میرا نام احمد علی ہے اور میں شرات کو، میرا عرض ہے کہ دماغ کو تیز کرنے اور جسم کو مضبوط طاقتور کرنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ صحیح ہے، دماغ تیز کرنے کا اور جسم کو مضبوط بنانے کا روحانی علاج ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری وائف کا نام رحیلہ یاسمین ہے، ان کی والدہ کا نام بشیرہ بیگم ہے۔ استخارہ کروانا تھا، سر میں درد نہیں جا رہی، کافی علاج کروائے، میڈیسن بھی کافی استعمال کی ہے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ اس کا استخارہ کرانا، وہ یاسمین بی بی ہے اور اس کی والدہ کا نام عذرا بی بی ہے۔ یہ گھر میں بہت تکلیف رہتا ہے، کمر میں درد اور جسم میں درد ہے، اور اکثر طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔
اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد ماجد ہے، میری دکان کا نام ماجد آٹو الیکٹریشین ہے، میں ضلع بحامل نگر سے ہوں، پنجاب سے۔ میرے استخارہ کیجیے گا، میری والدہ کا نام دیبونیسا ہے۔ اچھا جی، استخارہ کس حوالے سے کیجیے گا؟ وضاحت انہوں نے نہیں کی نا، تفصیل بیان نہیں کی کہ کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ چلیں ہم آپ کو مطلقاً استخارہ کرواتے ہیں کہ آپ پر کوئی جادو، کوئی عملیات، اس طرح کا کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں ہے، اور شامل رہیے گا ماجد بھائی پروگرام میں، اور چلیں آپ کی حفاظت کے لیے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ بڑے دل سے یقیناً آپ نے کال کی ہوگی اس پروگرام میں کہ ہمارا استخارہ ہو جائے، ہمیں اس کا حل مل جائے۔ شامل رہیے گا انشاءاللہ الکریم، ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ جی میں لیاز احمد بات کر رہا ہوں کوئٹہ سے۔ میری بہت ٹائم سے جو نا طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مجھے استخارہ کرنا ہے۔ جی لیاز احمد، اور والدہ کا نام ہے جان بی بی۔ چلیں مزید بھی شامل کریں گے، کچھ میسیجز بھی ہیں استخارے۔ ناصر بھائی آپ فرمائیے گا، استخاروں کے جوابات پھر انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے۔ پہلے تو عدنان بھائی یہ بتائیں کہ جسم کو مضبوط کرنے اور دماغ کو تیز کرنے کا کوئی وظیفہ ہے، یا کوئی ایک ہی ایسا وظیفہ ہو کہ دماغ بھی مضبوط ہو جائے، جسم بھی مضبوط ہو، ذہنی طاقت قوت ملے؟ کیا پڑھیں اس کے لیے؟ ایک تو بہت ہی آسان سا ایک وظیفہ ہے، وہ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ سر پر اس طرح ہاتھ رکھنے سیدھا، ٹھیک ہے، اور 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو، ٹھیک ہے، 11 مرتبہ پڑھیں یا قویو یا قویو یا قویو، اور اپنے سینے پر دم کر لیجئے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کا دماغ جو ہے وہ تیز ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا، بھولنے کی بیماری جو ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سورۃ الفاتحہ یہ آپ پڑھیں، اور 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پی لیا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل دیگر جو امراض ہیں جسمانی وہ دور ہوں گے، اور جسم بھی آپ کا اللہ کی رحمت سے، اس کی برکت سے مضبوط ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ وظائف بھی پڑھیں، ذہن تیز کرنے کا بھی وظیفہ آپ کو بتایا گیا۔ ذہن تیز کرنے کے لیے اچھی غذا کا بھی استعمال کریں، جسمانی صحت کے لیے اچھی غذا، پھل، سبزیاں، فروٹ، اس طرح معیاری غذائیں، ان چیزوں کا بھی استعمال رکھیں۔ ڈرائی فروٹ اگر گنجائش ہے تو وہ بھی استعمال کریں، جسمانی طور پر الحمدللہ سبحانہ فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر ایک اور بات یہ کہ وہ غذائیں، وہ چیزیں کہ جو صحت کو متاثر کرتی ہیں، ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں، پرہیز بھی کرتے رہیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ سبحانہ جو پیسہ ہمارا ڈاکٹروں کے پاس خرچ ہونے والا تھا یا دوائیوں میں خرچ ہونے والا تھا، تو الحمدللہ سبحانہ احتیاط کرنے کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اخراجات بھی بچ جائیں گے۔ تو اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، نیت یہ ہو کہ میں عبادت پر قوت حاصل ہوگی، مجھے نیکیوں میں استقامت نصیب ہوگی، تو الحمدللہ سبحانہ اب یہ ہمارا کوشش کرنا، یہ احتیاط کرنا، یہ پرہیز کرنا، اپنی صحت کی فکر کرنا، اس کا خیال رکھنا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس پر بھی ہمیں ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا۔ اب ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی استخارے ہو گئے نا؟ اسلامی بن کا استخارہ کیا گیا، ہلا یاسمین کا نام بتایا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے درد سر کا مسئلہ ہے، استخارہ کیا، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، کوئی نظر بد یا عملیات وغیرہ کے معاملات ہو، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے معاملات بہتر فرمائیں۔ روزانہ 7 مرتبہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ درد سر کا مسئلہ جاتا رہے گا۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بہن ہیں کہ یاسمین بی نام بتایا ہے، مختلف تکلیفیں، کبھی کسی جوڑ میں تکلیف ہے، کبھی کسی جوڑ میں تکلیف ہے، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ استخارہ کیا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی اثرات یا جنات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ 7 مرتبہ یا محیی یا محیی یا محیی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، درد کیسا بھی ہو، کہیں پہ بھی ہو، چلا جائے گا۔ صحیح۔ اسی طرح ہمارے محمد ماجد بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، تو ماجد بھائی کا استخارہ کیا، استخارہ میں کوئی عملیات یا کوئی جادو بندش وغیرہ کے معاملات آپ کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ باقی جس مسئلے کے لیے آپ استخارہ باقاعدہ کروانا چاہ رہے ہیں وہ مسئلہ ڈسکس کر دیں، انشاءاللہ اس حوالے سے بھی استخارہ کر دیں گے۔ اچھا، ان کے لیے کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرمائیں گے حفاظت کے لیے؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے شاید دکان، مجھے سمجھ آیا تھا ان کی کال سے نا، الیکٹرک کی ان کی دکان ہے، الیکٹریشین ہے شاید یہ، تو اس دکان میں بھی برکت رہے، مال میں بھی برکت رہے، دکان کی بھی حفاظت رہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا ہوتا ہے یہ دکاندار تاجر حضرات کا یہ سوال پوچھا جاتا ہے، وظیفہ معلوم کیا جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ جی ماجد بھائی، آپ 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صفحے پہ لکھ لیں، لکھنے میں کچھ احتیاطی کریے گا کہ گول دائرے والے جو حروف ہے، جیسے میم ہے، اللہ اس میں جلالت میں ہا ہے،
تو ان کو کھلے رکھیے گا. اسی طرح اللہ اسم جلالت کے اوپر تشدید اور کھڑا زبر لازمی ڈالیے گا. یہ 35 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے دکان پہ آویزہ کر لیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ روزگار میں برکت بھی رہے گی اور روزگار انشاءاللہ نظر بد حاسدین کے دیگر چیزوں سے محفوظ بھی رہے گا. اچھا اگر بالفرض جیسے دکان نہیں ہے کسی کی، ہوتا ہے نا فون پہ رابطے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے کام ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ کوئی آفس کوئی دکان کوئی اس طرح جگہ نہیں ہوتی نا، چلتے پھرتے اس طرح کا سلسلہ ہوتا، اب ایسا شخص پھر وہ کیا کرے؟ اس کے لیے کس طرح یہ عمل کرے گا اس پر؟ اس کے لیے یہ عمل آپ بستے تعویذات کے بستے سے حفاظت کے تعویذات بھی ملتے، اس طرح گھر میں لٹکا لیں چاہے تو، وہاں سے تعویذات حاصل کر کے. اچھا پڑھنے کے لیے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ پڑھنے کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے نا جن کے اس طرح کے کام ہیں تو وہ پڑھ لیا کریں. پھر یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں. قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صحیح صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. یہ چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو اس کا ورد کثرت سے رکھیں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی رہے گی اور آپ کی جائز مرادیں بھی پوری ہوں. صحیح. اسی طرح ہمارے اعجاز احمد بھائی تھے، ان کا بھی استخارہ کیے گئے، بیمار رہتے ہیں، مختلف بیماریاں ہیں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے تمام جسمانی روحانی معاملات حل فرمائے. اعجاز بھائی استخارہ کیا، استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ اس کے علاوہ نہیں آ رہا. صبح و شام 33 مرتبہ 33 ٹائمز یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اپنے اوپر بھی دم کر کے یہ پانی آپ نوش فرما لیا کریں. اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، فائدہ ہوگا اور بیماریاں بھی آپ کی جاتی رہیں گے. چاہے تو اس وظیفے کو آپ چلتے پھرتے پڑھتے بھی رہا کریں، وضو ہو یا نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو پڑھتے رہیں، اپنے ورد میں شامل کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یہ میسیجز بھی کافی سارے آ چکے ہیں، چند ایک میسیجز ناظرین میں آپ کے شامل کرتا ہوں. اچھا یہ ایک میسیج آیا کہ پیارے بھائی یہ مرغی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. یہ مرغی کے حوالے سے روحانی علاج جو ہے وہ سورۃ الشمس جو ہے، جب مرغی کسی کو ہوتی ہے تو اس وقت پڑھ کر اس کے کان میں دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ، یعنی جس وقت دورے پڑ رہے ہوں، جھٹکے لگ رہے ہوں، اس وقت پڑھ کر دم کریں. پڑھ کے ان کے اوپر کون سے کان میں دم کریں؟ سیدھے کان میں دم کر دیں زیادہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ بائیں کان میں بھی دم کر سکتے ہیں. دونوں میں کر دیں تو دونوں میں کر دیں. ایک مرتبہ پڑھنی ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر دم. سورۃ الشمس ناظرین قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، تو اس میں سے بھی چاہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، بچی کا نام ہے سائمہ، بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بچی بہت بیمار ہے اور اتنا علاج اور اتنے ٹیسٹ کروائے کہ بیماری کا پتہ نہیں چل پاتا، بہت درد رہتا ہے پیٹ میں، کھاتی ہے تو ایک دم جو ہے نا وہ الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بچی کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے. اللہ پاک اس بچی کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ مرض جو ہے ان کا بہت زیادہ پہلے کا ہے. تو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر بچی کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے جو بھی امراض ہیں وہ ختم ہو جائیں. ماشاءاللہ 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا ہے جی نا. اچھا اس کا ایک تعویذ بھی آتا ہے جی پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. ناظرین میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ جن کے پیٹ خراب رہتے ہوں، بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو، اللہ نہ کرے خازم پیٹ میں انفیکشن ہو چکا ہو یا پیٹ کے حوالے سے کوئی بھی جملہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، تو اس کا ایک مخصوص تعویذ جو پیٹ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹال سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. آپ جنہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے نا یہ بچی کے حوالے سے، تو یہ تعویذ ضرور حاصل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا، بہت جلد بچی صحت یاب ہو جائے گی. اچھا یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سینے پہ بہت زیادہ درد رہتا ہے، معدے میں بھی جو ہے نا رپورٹس وغیرہ اور الٹرا ساؤنڈ میں کافی جو ہے نا وہ کروا چکا ہوں اور لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آ پا رہی. تو اس حوالے سے استخارہ بھی کیجئے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے گا. احمد رضا نام ہے، والدہ کا نام طاہرہ بانو ہے، چک نمبر 55 سے شاید پنجاب کا علاقہ ہے، تو یہاں سے ان کا نوٹ کیجئے گا. آئیے ناظرین شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا. جنید بھائی میں علی گڑھ کالونی سے محمد شفیق قطاری بات کر رہا ہوں. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ شب معراج اس میں خاص وظائف کیا ہیں اور نفلیں کتنی تعداد میں پڑھنی چاہیے، اس کے بارے میں مجھے کچھ ارشاد فرمائیے. جی بالکل نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن کی کثرت بھی کرنا چاہیے. 27ویں رجب کے حوالے سے، شب معراج کے حوالے سے کئی نوافل بھی بیان کیے گئے ہیں، دعائیں بھی بیان کی گئی ہیں. اور دیکھیں پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں فرائض اور واجبات کی بھی پابندی کرنا چاہیے. فرائض اور واجبات کی پابندی ہو تو یہ اس کا پر بھی ہمارا ایک دھیان ہونا چاہیے. اب ایسا نہ ہو کہ فرض نماز ہم پڑھیں نہ، صرف نوافل ہی نوافل پڑھتے جائیں، کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا.
تو المختصر یہ کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اب 27ویں جو رجب ہے نا، شب معراج، اس کے کچھ خاص نوافل ہیں، وہ نوافل ان کی میں فضیلت بھی عرض کرتا ہوں، اس کا طریقہ کار بھی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک رات ہے، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 سال کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، صحیح ہے؟ اور وہ کون سی شب ہے، وہ کون سی رات ہے؟ وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ اچھا، اب 27ویں شب میں جو کوئی 12 نفل پڑھے، صحیح ہے، 12 نوافل پڑھنے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی آپ صورت ملا لیں، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھیں، اور جب 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں، یعنی آپ 12 رکعتیں مکمل پڑھ لیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملائیں اور 12 رکعتیں پوری کریں۔ اچھا، جب 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں نا، تو سلام پھیرنے کے بعد اب 100 مرتبہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ یہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھیں، یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ یہ پڑھیں، اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں۔ اب گھڑ گھڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جائز مقاصد میں کامیابی کے لیے، جائز حاجتوں کے پورا ہو جانے کے لیے دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، بصد عاجزی ان کے ساری اشکباری کرتے ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور صبح کا روزہ بھی رکھیں، 27 رجب کا روزہ بھی رکھیں۔ تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے کہ جو گناہ کے لیے ہوں، یعنی گناہ کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کے علاوہ ساری کی ساری دعائیں اس کی قبول ہیں، یعنی جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گے، جائز مقاصد پورے ہو جائیں گے۔ تو شب معراج یہ 12 نوافل پڑھنے ہیں، اور ان 12 نوافل کی فضیلت کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ 12 نوافل پہلے پڑھیں، پھر اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 بار استغفار، اور پھر اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھ کر دعا کر دی ہیں۔ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کریں گے وہ سوال پورا ہوگا، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام نسیم بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام تاج بی بی ہے، میں نے ان کا استخارہ کروانا ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ صحیح ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی یہ میری والدہ کا استخارہ نکالا تھا تو پیروں میں درد تھا، گھٹن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ بد نظر ہے، تو ہم نے تعویذ لینے کا کہا تھا، کیونکہ اب بھی ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ صحیح، چلیں ابھی دوبارہ اس نام نہیں بتایا انہوں نے والدہ کا، بتا دیں۔ چلیں وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کون؟ میرا نام بہرام اتاری، میں ہب چوکی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں جنید بھائی سے۔ یہ میرا عرض ہے کہ بھائی میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کی ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ کام کم کر رہے ہیں، دعا بھی کریں، وظیفہ بھی بتائیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے، اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے آپ کے بھائی کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، اور جو مسلمان بیماریوں میں مبتلا ہیں، جو ہسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے سب کو شفا عطا فرمائے۔ بہرام نام آپ نے بتایا، چلیں آپ کے بھائی کے لیے دعا کی بھی ہے اور مزید کریں گے بھی، اور یہ ہے کہ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ بھیا میں نے پوچھنا تھا جو ان سے ہے نا لقوے کے متعلق کوئی روحانی علاج کی وظیفہ بتا دیں، برائے مہربانی، جزاک اللہ۔ آمین آمین۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام افتخار ہے، میری اماں کا نام انور مئی ہے، تو میرے 11 سال ہو گئے، 12 سال میری شادی کو، میرے بچے نہیں ہو رہے، میری اولاد نہیں ہو رہی، میرا استخارہ کریں، کیا مسئلہ ہے؟ جی نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد جاوید، میری والدہ کا نام غلام سکینہ، میری مسز کا نام فیاض کوثر، اس کی والدہ کا نام غلام شبرا۔ ہم استخارہ کے لیے گزارش کریں جو کہ بچوں کے لیے اور بیمار رہتی ہے میری مسز اکثر، اس کے لیے استخارہ کروانا۔ صحیح ہے، استخارہ بھی کرواتے ہیں، زوجہ کا بھی کرواتے ہیں، بچوں کے بھی انشاءاللہ الکریم استخارے کروائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی نیکسٹ کال۔ عبدالرؤف مدنی ہیڈ راجکان سے عرض گزار ہوں، میرے کچھ مسائل ہیں، دعا فرما دیجیے جنید بھائی، اللہ تعالیٰ نے مسائل کو حل فرما دے، اور کافی مسائل ہیں تو روحانی علاج بھی عطا فرما دیں، اللہ پاک اس کی برکت سے میرے مسائل کو حل فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے، کثرت کے ساتھ آپ پڑھا کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث،
ان مبارک کلمات کی برکت سے اللہ پاک سارے مسائل حل فرمائیں. کوشش بھی جاری رکھیں. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے، راہیں کھلتی چلی جائیں گے، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ. روحانی علاج کے اسٹال سے آپ کارڈ کا عمل بھی کروائیں. صحیح، جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، مسائل آتے ہیں، کارڈ کا عمل کروائیں، انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا. جی ناصر بھائی، استخارے آپ فرما لیجیے. استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالز تھیں. عدنان بھائی، یہ لقوے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ لقوے میں ہوتا ہے منہ بعض اوقات اس طرح پرابلم آ جاتی ہے، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک ان کو اس لقوے کے مرض سے شفا بھی عطا فرمائے. ایک پلیٹ لے لینا اور اس پلیٹ کے اوپر لا الہ الا اللہ یہ 11 بار لکھ دیں. نئی پلیٹ لے لیں، پلاسٹک کی پلیٹیں آتی ہیں عموماً، وہ پلیٹیں لے لیں. اس کے اوپر کسی بھی قلم سے، پوائنٹر وغیرہ سے لا الہ الا اللہ لکھ دیں اور یہ پلیٹ میں پانی ڈال کر یہ پانی دن میں 1 مرتبہ پی لیا کریں. صحیح، پلیٹ ہی لینی ہے، پیالہ بھی چلے گا؟ اب جیسے پیالے ہوتے ہیں، مٹی کا پیالہ ہے، پیالہ بھی چل جائے گا؟ امیر سنت نے جو ہے نا وہ بیمار عابد رسالے میں رکابی یعنی پلیٹ کا ہی لکھا ہے نا، تو پلیٹ ہی ہونی چاہیے. پلاسٹک کی آپ نے پلیٹ کا کہا؟ پلاسٹک کی ہو یا وہ چینی کی جو پلیٹ ہوتی ہے اس دونوں چل جائیں. 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ اس پہ تحریر کر لیں اور اس میں پانی ڈال کر اس کو پی لیا کریں روزانہ، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو لقبہ اور فالج دونوں سے شفا حاصل. صحیح، پلا بھی سکتے ہیں، نہیں لکھ سکتا مریض؟ ہاں نہیں لکھ سکتا. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا لیکن نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا تھا کہ تعویذات بھی لی ہیں انہوں نے، اور بتایا تھا کہ نظر بد وغیرہ بھی ہیں، علاج بھی کروائیں، لیکن بظاہر ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ فرق نہیں پڑا، والدہ کی طبیعت میں بہتری نہیں آئی. تو اب اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے؟ ان کی والدہ کے درد کا وہ بتایا تھا کہ جوڑوں میں درد وغیرہ ہے، تو استخارہ کروایا، نظر بد کا اشارہ آیا، تو جوڑوں کے درد کے لیے بھی بتایا تھے اور نظر بد کے لیے ان کو بتایا تھے وظیفہ لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ پڑھ کر والدہ چاہے تو خود اپنے اوپر دم کر لیں یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دے تو نظر بد دور ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ کو چاہیے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجئے، انشاءاللہ الکریم درد جاتا رہے گا. صحیح. یہ ہمارے بہرام بھائی تھے بلوچستان سے، انہوں نے کال کی تھی، دعا کے لیے بھی کہا تھا. آپ کے بھائی کا بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے. روحانی علاج کے اسٹال سے بھی بہرام بھائی آپ کاٹ وغیرہ بھی کروائیے گا بھائی کی، اور وظیفہ بھی چلے میں عرض کر دیتا ہوں. ہوتا ہے نا بعض اوقات ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، خراشیں لگ جاتی ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، تو سورۃ التوبہ کی جو آخری آیت ہے نا فَإِن تَوَلَّوْا، آخری جو آیت ہے یہ پڑھ کر بھائی بہرام بھائی آپ نے دم کرنا ہے. بھائی بھی پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یہ پڑھ کر دم کریں. باقی کاٹ وغیرہ بھی کروائیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت جلد طبیعت بہتر ہو جائے گی. آئیے ناظرین اب شامل کرنے لگے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. جن ناظرین نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا. جی ناصر بھائی ہوئے استخارے؟ ارشاد فرمائیں. احمد رضا بھائی کا استخارہ کی ہے. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ. احمد رضا بھائی کوئی نظر بد یا دوسرے معاملات وغیرہ نہیں ہے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے. سینے میں پین رہتا ہے آپ نے بتایا تھا، اور معدے کا بھی مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ یہ کریں 75 ٹائم ڈیلی کے بیسس پہ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 75 ٹائم پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کرنا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 اپنے سادی چینی کی پلیٹیں لے لینی ہیں. اس پر یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے. اب ایک اس وقت پی لیں، ایک دوپہر کو پی لیں اور ایک رات کو پی لیں. اس طرح روزانہ آپ کریں، 40 دن تک یہ عمل کریں. اور اسی آیت کو بسم اللہ کے ساتھ ایک کاغذ پر لکھ کر آپ اپنے بازو میں باندھ لیں. اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، معدے کا ہی مسئلہ آپ کا جاتا رہے گا. اور سینے پہ جو 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کرنا روزانہ. اللہ نے چاہا انشاءاللہ سینے کا پین بھی آپ کا جاتا رہے گا. اسی طرح ہمارے ایک اسلامی بہن نسیم بی نام بتایا، بیمار رہتی ہیں کافی، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. استخارہ کے استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے، کوئی اثرات یا جنات وغیرہ کے معاملات نہیں آ رہے. یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ خود پڑھتی رہیں، اور گھر میں سے کوئی ایک فرد یا پھر خود کرنا چاہے تو خود کر سکتی ہے. صبح و شام 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی میں دم کر کے ان کو پلا دیں. اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، بیماری جاتی رہے گی. اسی طرح ہمارے افتخار بھائی تھے، استخارہ کروایا تھا حصول اولاد کے حوالے سے. کافی عرصہ ہو گیا شادی کو، اللہ آسانی فرمائے، آپ کو صاحب اولاد بنائے، اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے اللہ پاک. اپنا افتخار بھائی اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ اور آپ کی مسز 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے حصول اولاد کے حوالے سے. اللہ نے چاہا انشاءاللہ جلد از جلد صاحب اولاد ہوں گے. اور اس کے علاوہ روحانی علاج کے واسطے سے خاص تعویذات حصول اولاد کے حوالے سے کوئی ایک عمل بھی دیا جاتا ہے، آپ وہ بھی حاصل کریں. بہرحال استخارہ کیا تھا آپ کو افتخار بھائی. استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی عملیات جادو بندی شوگر کے معاملات نہیں آ رہے.
صحیح، انہوں نے بتایا تھا کہ 11 سال بتانے کے شادی کو ہو چکے ہیں. اب ہوتا ہے بعض اوقات اتنا عرصہ گزر جائے نا تو پھر ذہن میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا پھر بعض اوقات شیطان بھی وسوسے ڈالنے میں لگا رہتا ہے، وہی کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا، لیکن اللہ کا شکر ان کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اللہ کا شکر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا. صحیح، ماشاء تو مایوس مت ہوں، اللہ پاک کی رحمت شامل حال ہوئی، فائدہ ہوگا ماشاء اللہ. ہمارے جاوید بھائی تھے، گھر میں بیماریاں کافی بڑھ چکی ہیں، بچے بیمار ہیں، بچوں کی والدہ بیمار ہیں، کافی پریشانیاں ہیں. جاوید بھائی اللہ آسانی فرمائے، استخارہ کیے، استخارہ میں بیماری اور نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ دوسرے معاملات نہیں آ رہے. 7 روز تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلام. ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ اپنے 4 کلمات یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے. اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی، انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ فائدہ دیکھیں گے. اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سوشل میڈیا کے ویورز، یہ بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. جن اسلامی بھائیوں کا استخارہ کیا گیا، جن اسلامی بہنوں کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یہ ایک میسج آیا ہے کہ جانور بیچنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ہے. میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہا ہوں لیکن میرے جانور جی جانور بیچنا چاہتے ہیں تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. یہ پڑھ کر آپ جانور پر دم کر دیں. اچھا اس کے تعویذ بھی ہوتے ہیں، آپ وہ تعویذ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کریں، فی سبیل اللہ مل جائیں گے آپ کو، وہ لے کر آپ ان کے گلوں میں بھی ڈال دیں تو بک جائیں گے انشاءاللہ. اچھا ذہنی توازن بہتری کی طرف آ جائے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ جنید لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول شریف علی العظیم 60 مرتبہ، پھر سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، پھر آیت الکرسی 3 مرتبہ، پھر آخر کی تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. یہ صحیح انشاءاللہ. جی مسجد کال چلائیے. جی غزالہ ذوالفقار کا استخارہ کرانا ہے. ان کی والدہ کا نام زبیدہ بی بی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ الرجی ہے اور کافی ڈاکٹروں سے دوائی لے لی ہے، اس کا کوئی حال نہیں نظر آ رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. جی نیکسٹ کال. جی میں اپنی بیگم کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. ان کا نام ربینہ کوثر ہے. یہ سرور بی بی ان کی امی کا نام ہے. اور مسئلہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دوائی کچھ دیر کھانے کے بعد اثر چھوڑ جاتی ہے، دماغ میں سر درد رہتا ہے اور پٹھوں میں بہت کھچاؤ رہتا ہے. صحیح نیکسٹ کال دیجیے. یہ والدہ کا نام ہے رسولہ بی بی اور میری بہن کا نام ہے ربینہ بی بی. اس کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے میں پرابلم آ رہی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم. استخارے ناصر بھائی آپ فرما لیجئے گا. چند ایک میسیجز بھی ہیں، اس کی بھی ذرا جلدی ادران بھائی ارشاد فرمائیے گا کیونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے. یہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ابو کی آنکھ کا پردہ یہ ان کا گر گیا ہے اور کافی آپریٹ بھی کروایا ہے، آپریشن بھی ہوا ہے لیکن نظر واپس نہیں آئی. شوکت محمود ان کا نام ہے، ان کے والد صاحب کا. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. دیکھیں اگر وہ نماز کے بعد جو ہے نا آیت الکرسی پڑھیں، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد جب ولا یعودہ حفظہما یہاں پر پہنچیں گے تو یہ ان دونوں ہاتھوں کے پورے جو ہے یہ آنکھوں پہ ایسے رکھ لیں اور 11 مرتبہ پڑھیں ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جب پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد دم کر کے اس طرح آنکھوں پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوئے گی. صحیح. اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ماہ کا بچہ ہے، وہ روتا بہت ہے اور ضد بھی بہت زیادہ کرتا ہے اور رو رو کے دودھ بھی نہیں پیتا. تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتائیں. بچہ دودھ نہ پیتا ہو تو کیا پڑھیں؟ جی بچہ دودھ نہ پیتا ہو یا ان کے جو بچہ جو روتا ہے نا، اس کے لیے سورۃ الفلق، سورۃ الناس نارملی ان کے اوپر دم کیا جائے صبح شام 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ کرم دے انشاءاللہ. جی ناصر بھائی استخاروں کے جوابات. جی غزالہ ذوالفقار کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں الرجی کا ان کا مسئلہ بتایا تھا، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. اگر جسم میں خارش وغیرہ رہتی ہو تو اس کے لیے یہ کریں کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے پر دم بھی کر لیں، تھوڑا سا پانی لے کے پانی پہ دم کر کے وہ آپ پانی پی لیں انشاءاللہ الکریم
فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اسلامی بہن نے روبینہ نام بتایا، بیمار رہتی ہے، درد سر رہتا ہے، پٹوں میں کھچاؤ رہتا ہے، اللہ ان کے معاملات بہتر فرمائے۔ استخارہ کے استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ اس کے علاوہ نہیں آ رہا۔ یا سلاموں کا ورد چلتے پھرتے کرتے رہیں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے واسطے سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعویذات وہاں سے مل جائیں گے اور اس سے انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اچھا، نماز کے جہاں فضائل اور یہ لکھے نا، نماز کی ایک برکت یہ بھی لکھی ہے کہ جو نماز کے رکوع اور سجود پورے کرتا ہے تو الحمدللہ عز و جل وہ جوڑوں کے درد سے، پٹھوں کے درد سے، جسمانی درد سے، ہڈیوں کے درد سے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر الحمدللہ عز و جل اسے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ طبی حوالے سے الحمدللہ عز و جل بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں یہ دور ہو جاتی ہیں اس کی نا۔ تو نمازوں کی پابند بھی ساتھ ساتھ۔ اچھا، پڑھنے کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ یا سلاموں کا ورد چلتے پھرتے رہے، یہ بھی پٹھوں کے درد کے لیے بھی یہ وظیفہ، پٹھوں کے درد کے لیے اگر کہیں درد رہتا ہو تو یا غنیو کا ورد رکھیں۔ صحیح، یا غنیو یا غنیو یہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ جسم میں کہیں پہ بھی درد ہو جاتا رہے گا۔ جی، ایک اسلامی بہن اور ایک رشتے کے حوالے سے پریشان ہے کافی، روبینہ نام بتایا تھا۔ استخارہ کے استخارہ میں وقتی طور پر آزمائش ہے، کوئی روحانی مسئلہ اس کے علاوہ نہیں آ رہا۔ فجر کی نماز کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام یہ پڑھ کر رشتے کے حوالے سے دعا کریں، اللہ نے چاہا انشاءاللہ اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں۔ صحیح ہے، نماز فجر کے بعد ہی یہ پڑھا جائے، اور رشتوں میں اگر کسی کے رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں تو کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں۔ آن لائن بھی آپ الحمدللہ سے وجل کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال پر بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ دنیا کے 36 ممالک میں الحمدللہ سے وجل آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ سے وجل روحانی علاج کیا جا رہا ہے، تعویذات دیے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں جہاں پر لوگ آتے ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ الحمدللہ سے وجل ماہانہ اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں، فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ کئی تو ہم مدنی بہاریں آپ کو مدنی چینل پر دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وقت اب اختتام کی جانب ہے، ناظرین کے یہ میسیجز بھی ہیں، کالز بھی باقی ہیں۔ کوشش تو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے استخارے بھی کیے جائیں، آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں۔ بہرحال جن کے میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے، شعبہ روحانی علاج کی طرف سے آپ سے رابطہ بھی کر کے استخارے کر دیے جائیں گے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ آفیشیل یوٹیوب چینل بھی ہے شعبہ روحانی علاج کا، جس پر کثیر آپ کو ماشاءاللہ روحانی علاج بھی یہاں سے مل جائیں گے، کافی سارے اوراد و وظائف بھی آپ کو مل جائیں گے۔ موبائل اپلیکیشن اپنے موبائل میں ضرور رکھیے گا۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یا اللہ پاک ماہ رجب شریف کا صدقہ ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا رحم الراحمین، ماہ رجب شریف کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، تکلیفوں کا بتایا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ بہرام بھائی کے بھائی جان، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ پاک ان کو بھی شفا عطا فرما، بیماریاں تکلیفیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک ماہ رجب شریف کا صدقہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔